صاحب گاڑی چلانا ہی آتی ہے, خود ڈرائیونگ کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ کر لیتے ہیں. جی کر لیتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا, زندگی میں کوئی حسرت جو اب تک پوری نہ ہوئی اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے؟ میں چاہتا ہوں کہ الازہر فاؤنڈیشن کا ایک بہت بڑا ادارہ اور اکیڈمی ہو, جس میں سیمینار روم ہو, ایک بہت بڑی لائبریری ہو, جس میں میڈیکل کی, انجینئرنگ کی, ہسٹری کی, فقہ کی, قرآن اور حدیث کی, اور عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں اس سے ریلیونٹ کتابیں ہو, بکس ہو, وہ ڈیجیٹل لائبریری بھی ہو. اور پھر یہ کہ اس ادارے میں تمام فلاحی خدمات کے مراکز اور اس کا سسٹم بھی ہو, اور مختلف علماء کرام, صحافی حضرات, میڈیا پرسن, بزنس کمیونٹی, سب کے لیے وہ ایک مرجع خلائق بن جائے اور ورلڈ وائڈ اللہ تعالیٰ اس کے فیس کو عام کرے. آپ نے ہمیں کبھی نعت نہیں سنائی ہے, ہماری خواہش ہے کہ آپ کی آواز ایسے سر میں کبھی سنیں, نعت شریف کے اقوال یا اشعار ہو یا حمد ہو. ہے نظر میں جمال حبیب خدا, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین, چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں, کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. کمال ہو گیا صاحب. آج تو یہ طے ہو گیا, بہت سے لوگ جو کہتے ہیں دیوبندی حضرات کو نعت گوئی کا شغف نہیں ہے, شوق نہیں ہے, آج آپ نے وہ بات بھی توڑ دی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ ہمیں تو محبت بھی ہے, البتہ ہم کہتے ہیں کہ اتنے مقدس یہ جو ایک نعت خوانی کی عبادت ہے تو اس کے تقاضے بھی ہیں, کچھ آداب بھی ہیں, کچھ حدود اور قیود بھی ہیں. یعنی ہمارا حلیہ بھی سنت کے مطابق ہو, آنکھوں میں آنسو ہو, دکھلاوا نہ ہو, شرکیہ کلمات نہ ہو, میوزک نہ ہو, موسیقی نہ ہو, ایک روحانیت ہو, اور اس کیفیت کے ساتھ ڈوب کر آقا کی نعت پڑھی جائے کہ پڑھنے والے کی بھی اور سننے والوں کی بھی دل کی دنیا تبدیل ہو جائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیے آج پورا دن ہم نے مفتی فضل سبحان صاحب کے ساتھ گزارا اور ایک نئے نوادرات کا دریافت کا سلسلہ تھا, بہت خوشی ہوئی, اور اب تک یہ سفر جاری و ساری ہے. مفتی صاحب سے درخواست گزار رہیں گے کہ اس طرح ہماری مدد کریں ایک عالم کی زندگی کو عام آدمی تک پہنچانے میں. میں آخری لمحات میں سب یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ٹیلی ویژن پہ عالم دین بیٹھتا ہے وہ پیسے کیوں لیتا ہے اور قیمت کیوں لیتا ہے اور بیچتا کیوں ہے دین کو, اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو دین کا جو بھی کام کیا جائے, امامت کا, تدریس کا اور تبلیغ کا, چاہے وہ میڈیا پر ہو, ممبر و محراب پر ہو, تو اس میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے, ابتغاء مرضات اللہ کا کانسیپٹ ہونا چاہیے, اور الحمدللہ ہوتا بھی. صحیح. لیکن ان کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر عوام کو اور مسلمانان عالم کو کرنی چاہیے. اگر کوئی یہ فکر کریں گے تو علماء کو استغنا ہوگا اور ان کا سارا فوکس دین کی طرف ہوگا. باقی یہ کہ جیسے نکاح جو ہے ایک سنت عمل ہے, آپ ہال والوں کو کہے سنت عمل ہے اس کے پیسے نہ لیں, آپ کیٹرنگ والوں کو کہے سنت عمل ہے آپ ولیمے کے پیسے نہ لیں, آپ جو ہے وہ بینکویٹ والوں کو کہے, اسی طرح آپ کپڑے خریدنے والوں کو, سونا خریدنے والوں کو, سب کو کہیں کہ بھئی یہ تو سنت عمل کے لیے لوازمات ہیں, کوئی چارجز نہ لیں. وہاں تو سب لیتے ہیں, لیکن جہاں پر ایک عالم کی بات آتی ہے تو اس کو جو ہے وہ تنقید کا اور کرٹیسائز کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. علماء الحمدللہ اس کے
کے لیے کبھی میدان عمل میں نہیں اترے اور وہ ڈیمانڈ اور مطالبہ بھی نہیں کرتے. بہت سے چینلز پر آپ کو پتہ ہے انہیں صرف پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی ملتی ہے, کچھ نہیں ملتا, جبکہ دینی چاہیے, جبکہ دینی چاہیے. لیکن الحمدللہ اس نیت سے علماء نے نہ یہ کام کیا ہے اور نہ آئندہ کریں گے. ماشاءاللہ. ایک میں ضرور جواب دینا چاہوں گا, حالیہ آپ نے دیکھا ٹرانسجینڈر ایکٹ ایک بل آیا اور پھر اس کے اوپر رد عمل بھی آیا. اب کورٹ نے اس کو کالا قانون قرار دی, یعنی ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اوپر کہا ہے کہ خلاف شریعت ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ لوگ جو ایک تیسرا طبقہ ہے وہ اس سے ناراض اور نالا نہیں ہوں گے؟ دیکھیے تیسرے طبقے یا تیسرے جنس کی جو مثال کے طور پہ حقوق ہے تو اس کا انکار کس نے کیا ہے؟ ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے, لیکن اپنے حقوق کی آڑ میں اگر وہ اسلامی احکامات کی دھجیاں بکھیرے اور وہ اگر تعلیمات اسلامی کے منافی کوئی کام کرے تو کسی طور پر بھی ان کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. تو ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام پر جو شقیں یا ترامیم لائی گئی تھی کہ ایک آدمی اپنی مرضی سے اپنی جنس تبدیل کرتا ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ایک وہ طبقہ ہے جو یعنی تخلیق خداوندی کو چینج کرتا ہے, مرد اپنے آپ کو عورت بناتا ہے, عورت اپنے آپ کو مرد بناتی ہے, اور پھر جو ہے وہ مختلف آپریشنز کے ذریعے سے, سرجریز کے ذریعے سے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو یہ تو بالکل ایک مناسب بات نہیں تھی, اور ایک مسلم کنٹری میں اور جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے کہ خلافت راشدہ کا نظام ہو اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو, تو قرآن اور سنت سے متصادم جو بھی عمل یا ایکٹ یا قانون ہوگا تو اس کی مخالفت کی جائے گی. اور یہ وفاقی شرعی عدالت کا بہترین فیصلہ ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ سول سوسائٹی کے نام پر یا ہیومن رائٹس کے چیمپئن جو دعوے کرتے ہیں ان کے بہلاوے میں اور بہکاوے میں آ کر آپ اپنے اللہ کو اور اپنے آقا کو ناراض نہ کریں, اپنی مسلم آئیڈینٹی کو آپ داؤ پر نہ لگائیں. کیا بات ہے.